کل عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس یا ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی اگر ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور اگر یہ ہمیں ہراساں کیا جانا یا تنگ کیا جانا یا دیوار سے لگایا جانا اگر بند نہ ہوا تو پھر میں وہ سب کچھ بتا دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب ذرا قوم کو بتائیں کہ آپ کو کیوں کر ہراساں کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کے خلاف کوئی جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو کوٹ لکھپت یا اڈیالہ جیل میں بند کر دیا گیا ہے؟ وہاں سے آپ کی جو جیل کوٹھڑی ہے اس سے پنکھا یا اے سی ہٹا لیا گیا ہے؟ آپ کی ادویات جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں؟ گھر سے کھانے کی سہولت نہیں دی جا رہی ہے آپ کو؟ یعنی کیا تنگی آپ کو دی جا رہی ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے۔ آپ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اپنے مخالفین کے ساتھ کرتے نہیں رہے۔ آپ 3.5-4 سال جو ہے اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ تو ابھی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہراساں ہو رہا ہوں، مجھے تنگ کیا جا رہا ہے، مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ کیا آپ سے یہ سوال کرنا کہ 50 ارب روپیہ اس قوم کا جو ہے وہ غبن کروانے کے لیے آپ نے 5 ارب روپے کے ایسٹس 458 کنال اپنی اہلیہ محترمہ کے نام پہ، 240 کنال بنی گالہ میں فرا گوگی کے نام پہ آپ نے حاصل کی، اور وہ جس ٹرسٹ کے نام وہ ایسٹس ہیں اس کے صرف 2 ہی ٹرسٹی ہیں، اور وہ عمران خان صاحب آپ خود ہیں یا آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے۔ کیا یہ انفارمیشن دینا یا یہ سوال کرنا اس سے آپ تنگ ہو رہے ہیں؟ اس کا آپ کو جواب دینا چاہیے۔ کیا آپ کی بہن بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ اس وجہ سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ تنگی محسوس کر رہے ہیں؟ یعنی وہ آپ قوم کو یہ تو بتائیں نا۔ اور اگر آپ قوم کو سب کچھ بتانے پہ تل گئے ہیں کہ جی میں سب کچھ بتا دوں گا، تو پھر آپ بتائیں کہ 2014 کے دھرنے جو ہے وہ آپ نے کیوں کر دیے تھے؟ کس نے آپ سے دلوائے تھے؟ ویسے تو موصوف اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آپ خود ہی سارا کچھ بتا رہے ہیں، لیکن چلیے اگر آپ بتا دیں گے تو ذرا قوم کو تھوڑا تسلی اور یعنی ویریفیکیشن ہو جائے گی۔ کیا جو لوٹ مار آپ نے کی ہے، آپ کی جو فرا گوگیاں اور فرا گوگے جو آپ کے پورے ملک میں لوٹ مار کر رہے تھے، کیا ان کے متعلق صرف انکوائری ہو رہی ہے، صرف سوال پوچھا جا رہا ہے، صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً جو ہر سال 700 سے لے کے 1100 ارب تک جو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پورٹ فولیو تھا پنجاب کا، اس میں صرف 5% جو ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس جاتا تھا۔ جو وہاں پہ ٹیکے صاحب تھے ایک، وہ جو ٹیکہ لگاتے تھے تو کیا وہ اس سے جو رقم اکٹھی ہوتی تھی وہ چیف منسٹر ہاؤس تک ہی رک جاتی تھی یا
بنی گالا تک بھی آتی تھی، اور وہ کون لوگ تھے جو بنی گالا کے مقیم تصور ہوتے تھے، اور ان کے متعلق گیٹ پہ یہ ہدایت تھی کہ یہ کیونکہ گھر کے افراد ہیں تو اس لیے ان کے آنے جانے کا اندراج جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ توشہ خانہ، ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کیسز جو ہیں کہ 50 ارب قوم کا غبن آپ نے کروایا اور 5 ارب روپے کی آپ نے ایسٹ جو ہے وہ حاصل کیے، باقاعدہ انتقال نمبر موجود ہے، رجسٹری موجود ہے، اقرار نامہ موجود ہے، اس کی کاپی جو ہے وہ میں نے آج سے 10 دن پہلے پیش کی تھی۔ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ نے یہ نہیں آپ نے بتایا، باقی آپ سب کچھ بتانے کو تیار ہیں، بھئی یہ بھی بتائیں۔ جو کویسچنز بشیر میمن صاحب نے اٹھائے تھے، جو کہا تھا، جو آپ اس سے کہتے رہے ہیں، جو وہ نقوی صاحب کے متعلق جو ہے وہ کہتے رہے ہیں، جنہوں نے 70 ارب روپے ہڑپ کیا ہے اس ملک اور قوم کا، اور آپ کہتے رہے ہیں کہ یہ مجھے جو ہے یہ فنڈز دیتا رہا ہے تو اس لیے اس کے کیسز کو ختم کریں اور اس کو جو ہے وہ اس کو پوچھیں نا۔ تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ آپ بتائیں، اگر آپ بتانے پہ آپ آ ہی گئے ہیں، اگر آپ سب کچھ بتانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی بتائیں کہ وہ 15 کروڑ ہیلون وہ کس کی ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی، اور اس معزز بینچ سے جس نے پوسٹنگ ٹرانسفر کے اوپر تو سو موٹو نوٹس لیا ہے، وہ مہربانی فرمائے، میں بھی اس ملک کا ایک شہری ہوں، میں اس کیس میں جو ہے وہ 6 مہینے بے گناہ جو ہے وہ میں بند رہا ہوں، تو اس کا بھی 100 موٹو نوٹس لے کہ وہ بینچ جو ہے وہ انکوائری کر لے، اگر تو وہ میری ہو تو بالکل مجھے کیپٹل پنشمنٹ دے، بالکل اس میں کیپٹل پنشمنٹ ڈیتھ پینلٹی ہے، بالکل جو ہے نا وہ میرے اوپر نافذ کریں۔ اور اگر وہ میری نہیں ہے اور وہ بنی گالا سے وہ بیگ جو ہے وہ شہزاد اکبر نے پہلے اس وقت کے آئی جی اسلام آباد کو پہنچانے کی کوشش کی، اسے کہا کہ یہ لو بیگ، یہ رانا ثناءاللہ کے لاج میں رکھ دو، جب وہ فیصل آباد گیا ہو اور جب وہ آئے تو وہاں سے برآمد کر لو، اور جب وہ اس بات پہ تیار نہ ہوا تو اس کے بعد پھر اے این ایف کو جو ہے وہ اس کام پہ اوپر لگایا گیا۔ تو اگر یہ ثابت ہو جائے تو میں ان کے لیے ڈیتھ پینلٹی نہیں، میں ان کے لیے کہوں گا کہ ان کو صرف جو ہے وہ عمر قید کیا جائے، لیسر پنش کیا جائے، تاکہ یہ دونوں صاحبان جو ہیں اس میں عمر قید ہو جائیں، اس ملک اور قوم کی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ جان چھوٹ جائے، اور ملک اور قوم جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں۔ تو اگر یہ اس بات پہ آ گئے ہیں کہ یہ سب کچھ بتانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو ہراساں کیا جانا، تنگ کیا جانا، ہمیں تو بظاہر جو ہے وہ اس وقت تک کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی، صرف ان سے سوال پوچھے گئے ہیں، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، انکوائریز ہو رہی ہیں، اور ہم نے کسی بھی جو ہے وہ ایجنسی کو یہ نہیں کہا کہ اس میں جلدی کریں، کچھ نہ کچھ ضرور نکالیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی نکلے گا، انکوائری جو ہے وہ میرٹس پہ جو ہے وہ فائنلائز ہوگی تو اس کے مطابق جو مقدمہ بنتا ہے، جو کارروائی ہوتی ہے، جو قانون راستہ لیتا ہے، وہ قانون اپنا راستہ جو ہے وہ لے گا۔ تو پھر یہ کیا، یہ اقتدار سے محرومی جو ہے، یہ تنگی ہے آپ کو ڈی چوک میں آگے بیٹھنے نہیں دیا گیا، اس وجہ سے آپ ہراساں ہو رہے ہیں۔ آپ نے جو دھونس اور بلیک میلنگ کا ایک جو ہے وہ آپ نے رویہ بنایا ہوا تھا، اور آپ جو ہے وہ ایک جعلی بدماش بنے ہوئے تھے پوری قوم کے لیے کہ یہ نہیں کرو گے تو میں یہ کر دوں گا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں پھر آ رہا ہوں، میں گھراؤ کروں گا، میں جلاؤ کروں گا، میں بند کر دوں گا، میں آگے ڈی چوک میں بیٹھ جاؤں گا، میں اٹھوں گا نہیں اس وقت تک جب تک حکومت ختم نہیں ہوگی۔ تو کیا آپ کو اس غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر جمہوری عمل سے روکا گیا ہے، یا آپ کو اسے نہیں کرنے دیا گیا، یا لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ میں بڑی سچی بات کروں گا، اگر اس دن رات کو وہ جو 2-2.5 ہزار شرپسند
جو مسلح انہوں نے 2 دن پہلے سے لا کے یہاں پہ بٹھائے ہوئے تھے کہ وہ ڈی چوک پہ قبضہ کریں گے, وہاں پہ ہلا گلا کریں گے, اس کے بعد پھر فیملیز آ جائیں گی, اس کے بعد پھر بچے آ جائیں گے, اتنی دیر پہ پھر ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے اور ریڈ زون جو ہے اس کو بریک کر دیں گے, اور اس کے بعد پھر یا یہاں پہ قتل و غارت ہوگی تو یا پھر افراتفری اور انارکی ہوگی. تو وہ جو شرپسند مسلح لوگ یہاں پہ انہوں نے بھیجے تھے اسلام آباد کے لوگوں نے, میں اس میں بالکل اس بات کو اکنالج بھی کرتا ہوں, اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ فیملیز نہیں آئی, بچے نہیں آئے. اگر اس کے جعلی بیانیے اور بہکاوے میں آ کے وہاں پہ فیملیز آ جاتی, وہاں پہ بچے آ جاتے, تو شاید وہ ایکشن جو ان شرپسندوں کے خلاف ہم نے لیا اور ان کو ٹیئر گیس اور ربڑ بلٹس کے ساتھ وہ ایریا ان سے خالی کروایا, جس کی وجہ سے اس کا پھر صبح وہاں تک پہنچنا ممکن نہ ہوا. اگر وہاں پہ فیملیز آ جاتی, لوگ آ جاتے, تو شاید وہ ایکشن جو ہے وہ ممکن نہ ہوتا, اور اگر ہم ممکن ہوتا تو شاید اس کا جو ہے وہ نقصان ہوتا. تو کیا یہ آپ کے لیے آپ کو ہراساں یہ کیا گیا ہے, یہ آپ کو جو ہے وہ تنگ کر دیا گیا کہ آپ کو اس بدماشی سے روک دیا گیا ہے, آپ کو اس بیانیے سے, اس دھونس سے, اس دھمکی سے جو ہے وہ روک دیا گیا ہے, اور آپ اس سے بدلے میں چاہتے کیا ہیں؟ اقتدار چاہتے ہیں یا این آر او چاہتے ہیں؟ اس بات کی بھی جو ہے وہ وضاحت کریں کہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی اگر نہ کیا گیا تو پھر میں سب کچھ بتا دوں گا. بھئی اگر بتانا ہے تو پھر ان چیزوں کا بھی آپ کو بتانا ہوگا, ان چیزوں کا بھی ایک ایک چیز کا جو ہے وہ آپ کو جواب جو ہے وہ دینا ہوگا, ایک ایک سوال کا جو ہے وہ جواب دینا ہوگا, اور آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر نہ بتایا گیا, مجھے ہمیں تنگ یا دیوار سے اگر لگایا گیا تو ہم جو ہے وہ سب کچھ میں پھر بتا دوں گا. تو دیوار سے لگانا کیا آپ کو اقتدار سے محرومی ہے؟ اقتدار چاہتے ہیں یا آپ جو ہے وہ این آر او چاہتے ہیں؟ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے جس طرح کہا جی دکڑ اور جو کچھ ہوا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں میں آپ کے خلاف جو کیسز بنے اس سے پچھلی حکومتوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کیس بنے یا جو اب بن رہے ہیں, یہ وہی حکومتیں ہی بنا رہی ہیں کہ اس میں کچھ اور کردار ہیں؟ دیکھیں اس میں کیونکہ مجھے اپنے متعلق بندے کو زیادہ علم ہوتا ہے, کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ذات سے متعلق تھوڑا معلومات کو زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو میرے خلاف کیس بنا جس کے جو کہ ڈیتھ پینلٹی کا تھا, وہ تو عمران خان نے بنایا, اور عمران خان نے باقاعدہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اس پریس کانفرنس کی تیاری کروائی. پریس کانفرنس کی تیاری کراتے ہوئے ان کی تصویر جو ہے وہ میڈیا پہ بھی آئی تھی, جس میں اس وقت کی انفارمیشن منسٹر فردوس عاشق امان بیٹھی تھی, شہریار افریدی صاحب بیٹھے تھے, ڈی جی اے این ایف اس وقت کے بیٹھے تھے, اور عمران خان صاحب خود بیٹھے ہیں, کچھ کاغذ لے کے ان کو ہدایات دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے پریس کانفرنس کریں. اور وہ ہیروئن جو ہے, نارکوٹکس جو ہے, وہ باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے ارینج کی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہزاد اکبر اس میں انسٹرومنٹل تھا, اور اس نے جو ہے وہ پہنچائی. تو باقی بھی جتنے کیسز ہیں, جب عمران خان خود یہ پریس یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ پریس کانفرنس کرتا ہے تو اس بے شرم سے یہ پوچھا جانا چاہیے, وہ تم بھول گئے ہو, تم جو کہتے تھے کہ جو سعودی عرب والا نظام اگر آ جائے, جو چائنا والا نظام آ جائے, میں 500 بندوں کو جو ہے وہ میں پھانسی پہ چڑھا دوں, میں اتنے 1000 بندوں کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دوں, وہ نظام نہیں ہے, اگر وہ نظام ہو تو پھر میں ایسے کر دوں, میں ویسے کر دوں. وہ بھئی تم تو یہ باتیں کیا کرتے تھے, ہزاروں بندوں کو جیلوں میں بند کرنے کی, 500 بندے کو جو ہے وہ پھانسی چڑھانے کی, تم تو یہ باتیں کرتے تھے. اب تمہیں ابھی کچھ بھی نہیں ہوا, تمہیں اب صرف تمہاری فرح گوگی کے متعلق سوال کیا گیا ہے, اور اب صرف وہ ایک ٹیپ یا ویڈیو جو ہے وہ جاری ہوئی ہے جس میں آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہے وہ غداری کا مقدمہ جو ہے یا غداری کا جو یعنی الزام ہے اس کو جوڑ رہی ہیں وہ خط کے ساتھ, اور اسے وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر فرح گوگی کے خلاف کیونکہ بہت گند جو ہے وہ اچھالا جائے, کہ اسے معلوم ہے کہ گند کیا بہت ہے, اور جب وہ سارا گند جو ہے وہ باہر, اب گند کیا تو باہر آنا ہے,
تو وہ کہہ رہی ہیں کہ فرا گوگی کا جب گند سامنے آئے گا تو تم نے اس گند کے اوپر کوئی جواب نہیں دینا، تم نے اس گند کو خط کے ساتھ اٹیچ کر کے کہنا ہے کہ یہ بھی غداری ہے. یعنی ان کی کرپشن کا سوال غداری ہے، ان کی کرپشن کے متعلق کوئی انکوائری کرو غداری ہے، ان کی کرپشن کے متعلق صرف بات کرو. ابھی مقدمات درج ہونے کی، ان کے گرفتار ہونے کی سٹیجز ابھی آنی ہیں. تو یہ جناب ملک سے جو ہے وہ غداری ہے، اور ان کی جو اہلیہ محترمہ ہے وہ سارا جو ہے یہ چیزیں مینیج کر رہی ہیں. تو وہ بڑے تنگ پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہمیں تو دیوار سے جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. کس دیوار سے لگے ہو تم؟ یہ کون سی جیل کی دیوار ہے جسے تمہیں جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے؟ یہ کون سا سیل ہے جس میں جو ہے وہ تمہیں بند کر؟ تم بنی گالا میں بیٹھے ہو، بڑے خوش و خرم بیٹھے ہو، اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ تم اس قسم کی جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہو کہ جی مجھے تنگ کیا گیا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے. یہ عجیب بات ہے. اتنے اپنے آپ کو اسٹیج کے پولیٹیکل لیڈر سمجھ رہے ہیں، اور پھر ہراساں بھی جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ خود یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں، اور جو انہوں نے بنایا ہوا تھا ایسٹ ریکوری سیل، اس کا جو سربراہ تھا شہزاد اکبر، وہ انسٹرومنٹل تھا. اس کی پارٹی خود کہتی رہی ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ خود کرتے رہے ہیں. اب ان کو حوصلہ کرنا چاہیے. یہ جھوٹے کیسز لوگوں پہ بنا رہے ہیں، ان کو اب سچے کیسز کا جو ہے وہ سامنا جو ہے وہ کرنا چاہیے. یہ 2 کیسز جو ہیں، یہ جو 50 ارب روپے کا غبن قوم کا جو مروایا، 5 ارب کمایا، یہ اور دوسرا توشہ خانہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس آدمی کا یہ جو ہے وہ ضمیر اور یہ کیلیبر ہو کہ 15-20 کروڑ روپے کی گھڑیاں جو ہیں وہ وہاں سے اٹھائے، دکان پہ دے کے 100% ان کے پیسے حاصل کرے، 20% جمع کرا دے، 80% جو ہے وہ جیب میں ڈال لے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس آدمی کے جو ہے وہ نیٹ کلین اور صادق و امین ہونے کا اب وہ کدھر ہیں وہ صاحب جو ان کو صادق اور امین جو ہے وہ قرار دے کے گئے تھا؟ اب وہ خود اپنا منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی وہ جاتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ انہیں خاطر جمع رکھنی چاہیے آپ کی ان دھمکیوں سے، آپ کے اس بلیک میلنگ سے، آپ کے اس بیانیے سے جو ہے وہ کوئی خوف زدہ نہیں ہوگا. بالکل قانون جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ راستہ لے گا. ہاں ہم اس بات کو بالکل انشور کریں گے کہ مقدمات جو بنیں گے، اب یہ 2 مقدمات جو ہے یہ 2 + 2 4 ہے. یہ توشہ خانے میں جو الزام اس کے اوپر ہے، سمپل گھڑیاں وہاں سے لیں، دکان یہاں پہ موجود ہے، 100% پیسے لیے، 20% جو ہے وہ جمع کرا دیے، 80% رکھ لیے. اسی کرے تردید یہ 458 کنال القادر ٹرسٹ، ٹرسٹی 2 عمران خان اور بشرا بیگم، کرے تردید اس کی. 240 کنال بنی گالا، مالیت اس اراضی کی آلموسٹ کو تقریباً 4 ارب کے قریب. اس کے ساتھ وہاں پہ یونیورسٹی بنا کے دینی ہے، پورا کیمپس تیار کر کے دینا ہے، تمام اخراجات برداشت کرنے ہیں. ایگریمنٹ کے اوپر ایک طرف دستخط جو ہے وہ اپنا بحریہ ٹاؤن، دوسری طرف بشرا بیگم. کریں اس بات سے انکار. ان دونوں کیسز میں جو ہم نے بات کی ہے اس سے انکار کر کے دکھائے. یہ کہے کہ یہ غلط ہے. اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیتا جی وہ؟ یہ جو ویڈیو جاری ہوئی ہے کیوں نہیں مطالبہ کیا اس نے کہ اس کا فورنسک جو ہے وہ آڈٹ جو ہے وہ کروایا جائے، اس کی ویریفیکیشن جو ہے وہ کی جائے؟ کیوں نہیں یہ کہتا کہ یہ غلط ہے، یہ میری اہلیہ محترمہ کی جو ہے وہ آواز نہیں ہے، بلکہ اس کے جو پارٹی کے لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ کریں تردید اس بات کی کہ جی یہ غلط ہے، یہ آڈٹ کی گئی ہے، یہ فیبریکیٹ کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں جی کانٹینٹ جو ہے اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں یہ جو ہے یہ اس کو ریکارڈ کیوں کیا گیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ریکارڈنگ جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو، آڈیو ریکارڈنگ ہو، اگر تو وہ کسی کا جرم جو ہے وہ پکڑنے کے لیے، کسی کی مجرمانہ
جو ہے وہ فیل کو ثابت کرنے کے لیے اگر کی جاتی ہے تو میری نظر میں وہ کوئی جرم نہیں ہے. اگر کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے کی جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ جرم ہے. کوئی ڈاکو جو ہے وہ بینک میں ڈاکہ ڈالے اور اس کے بعد کہے کہ جی یہ میری ویڈیو کیوں بنائی گئی ہے, یہ تو بڑا مجھے بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ یہاں پہ ویڈیو کیمرہ لگا ہوا تھا, تو یہ تو بہت غلط ہوا, میرے بنیادی حقوق کی جو ہے یہ خلاف ورزی ہوئی ہے, تو اس لیے جو ہے یہ جس نے یہاں پہ ویڈیو کیمرے رہے اس کو سزا ملنی چاہیے. ایسا نہیں ہے. اگر کسی کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو وہ بلیک میلنگ نہیں ہے. ہاں کسی کا کوئی پرائیویٹ افیئر ہے, پرائیویٹ افیئر بھی جو ہے اس میں بھی کوئی اللیگل جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, اور کوئی یہ بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کسی گھریلو ڈومیسٹک وائلنس میں ملوث ہے اور بعد میں کہے کہ دیکھیں جی یہ میرے تو گھر میں جو ویڈیو بنائی گئی جو بڑی زیادتی ہے, میری پرائیویسی میں جو ہے وہ مخل ہوا گیا ہے, تو کسی بھی جرم کو ثابت کرنے, روکنے یا کور کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ریکارڈ کوئی کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بلیک میلنگ ہے. ہاں اگر کوئی بلیک میلنگ کی نیت سے کرتا ہے تو وہ بلیک میلنگ ہے. یہ جو ویڈیو جس نے بھی ریکارڈ کی ہے یہ ایک جرم کو جو ہے وہ ایکسپوز کرتی ہے. ایک صاحبہ جن کا ایک سٹیٹس ہے, فرسٹ لیڈی ہیں, وہ پوری قوم کو, پوری اپوزیشن کو غداری کے ساتھ جوڑ رہی ہیں. ایک جو وہ غیر ملکی وہ لیٹر ہے جس کو بعد میں انہوں نے بنیاد بنایا کہ جی امریکہ نے سازش کی ہے اس کے ساتھ, اور وہ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے, اپنی کرپشن جو ہے اسے بچانے کے لیے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ غداری سے جو ہے وہ جوڑنے کے گر بتا رہی ہیں, طریقہ کار سمجھا رہی ہیں, باقاعدہ پلاننگ کر رہی ہیں, ٹریننگ کر رہی ہیں. تو اس کی ریکارڈنگ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے سوال اٹھایا جا سکتا. ہاں اس بات کا جواب دیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا. اگر نہیں کہا تو ٹھیک ہے, اس کی جو ہے وہ ویریفیکیشن جو ہے آڈیٹنگ اس کی جو ہے وہ اس کو کروا لیں, فورنزک آڈٹ اس کا کروا لیں, ساری چیزیں وہ سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. سر یہ بتائیے گا کہ کل ایک اور بھی چیز سامنے آئی ہے کہ جو لوگوں کے لیے جو 100 یونٹ بجلی کا جو پیکیج دیا گیا ہے اس پر کوئی ڈی آئی جو ہے اس کی ووٹ پہنچی ہوئی ہے, خط لے جا رہے ہیں, تو کیا آپ بھی اس پیکیج کی مخاطب کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اصل چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہوا ہے کہ وہ غریبوں کے لیے کسی قسم کا جو ہے وہ ریلیف نہیں چاہتے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر بجلی مہنگی کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, پیٹرول مہنگا کرنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, مثال کے طور پہ اب یہ جو 15 تاریخ آئے گی تو اس کے اوپر اگر پیٹرول بڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ مہنگا کیا جائے, کم ہوتا ہے تو کم کیا جائے, تو کیا وہ اس کو الیکشن سے منسوب کر دیا جائے گا یا اسے الیکشن سے اٹیچ کر دیا جائے گا؟ کیا پورے ملک میں الیکشن ہو رہا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ الیکشن تو جو ہے وہ چند ڈسٹرکٹس میں ہو رہا ہے, چند ڈسٹرکٹس میں, اور یہ جو 100 یونٹ کی معافی ہے یہ تو پورے یعنی پنجاب میں, پورے پنجاب میں دی جا رہی ہے, باقی جگہوں پہ تو الیکشن نہیں ہو رہا. تو یہ جو ہے یہ ان کا, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا جو ہے وہ ایک یعنی غریب دشمن اور لوگوں کا ریلیف روکنے کا جو ہے وہ ان کا بیانیہ سامنے آیا ہے, اور اس کی ان کو سزا ملے گی. جی جی دیکھیں جی, میں بالکل اظہار خیال, اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کے جو ہے وہ ہم خلاف ہیں. ہم اس کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں کہ اگر کسی کو اظہار رائے کی آزادی سے روکنے کے لیے جو ہے اگر کسی کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جائے یا اس کے خلاف مقدمہ بنایا جائے, لیکن اگر کوئی جو ہے وہ اپنے کردار سے ہٹ کے, کردار سے آگے بڑھ کے کسی سیاسی جماعت کا ورکر بن کے اس سیاسی جماعت کے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو پیش کرے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اسے جو ہے وہ پھر اس شیلٹر کو جو کہ ایک صحافی کا یا اظہار رائے کی آزادی کا ہے, اسے میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کو جو ہے وہ استعمال جو ہے یا اس کی جو ہے وہ کوریج جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے.
عمران ریاض صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، لیکن میں نے ان کی خاص طور پہ جو کل کی ان کی سپیچ ہے وہ میں نے سنی ہے، جس میں موصوف فرما رہے ہیں کہ جی ہمیں فائلیں دکھائی گئیں، ہمیں یہ کیا گیا، ہمیں وہ کیا گیا۔ وہ بھئی آپ کوئی جو ہے وہ رینٹ پہ یہ کام کر رہے تھے؟ آپ رینٹ جرنلسٹ تھے کہ آپ کو جو ہے وہ چیزیں دکھائی گئیں اور آپ نے وداؤٹ ویریفیکیشن، وداؤٹ اینی تھنگ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے اوپر حلہ بول دیا، اور ہمارے خلاف پھر آپ جو کرتے رہے ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہے، باقی دنیا کو بھی معلوم ہے۔ تو اب آپ آگے کہتے ہیں کہ جی ہمیں اب جو ہے وہ روکا جا رہا ہے، تو ہم اب جو ہے وہ رک نہیں رہے۔ بھئی اگر آپ نے شروع اس طرح سے کیا تھا تو پھر یہ شروع کرتے وقت آپ کو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے تھی، اور پھر اس بات کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ صحافتی تنظیموں کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ اگر ایک آدمی خود کہے کہ اس نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے کسی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ کسی کے اوپر اس طرح سے الزام تراشی کی ہے وداؤٹ ویریفیکیشن، تو اور پھر ایسا کرنے کا جو ہے وہ کچھ مفادات بھی حاصل کیے ہیں، تو یہ تو پھر ایک صحافیانہ جو قدریں ہیں ان کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپلائٹ کرنے والی بات ہے۔ صحافتی تنظیموں کو یہ چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ نوٹس لیں، اور اس نوٹس کے بعد پھر صحافی تنظیمیں جو ہیں وہ اس کے اوپر جو موقف اختیار کریں، اگر وہ موقف اختیار کرتی ہے کہ نہیں جی وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اور یہ ان کے خلاف غلط ہوا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اگر وہ ادروائز کنکلوڈ کر دیا ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ ہیں۔ جی کیا کیا جی؟ ان کا چونکہ پیسہ باہر ہے، آپ کا یا آپ کی حکومت کا یا حکمرانوں کا، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو پاکستان سے دلچسپی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کو موقع ملے اور یہ کشمیر میں جو شہداء کی جگہ ہیں وہ بھی پیش کریں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ان کی ایسی بے تکی باتیں ہیں کہ جن کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر، کہ جی پیسہ باہر ہے تو آپ کے بچے باہر ہیں، آپ کا بھی اور بہت کچھ باہر ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت جو ہے وہ پیسے سے، جائیداد سے بڑھ کے جو ہوتی ہے تو وہ اس کی اولاد ہی ہوتی ہے، تو آپ کے تو وہ باہر ہیں۔ اور رہی بات کشمیر کی، تو کشمیر تو آپ نے جو ہے وہ مودی کو پلیٹ میں رکھ کے دیا، کشمیر تو آپ نے، کشمیر کی آزادی کا تو آپ نے سودا کیا، اور اب آپ یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے تو آپ آگے سے جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ تو یہ ان کی دونوں باتیں جو ہیں ان میں کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، یہ بالکل ان کا ویسا ہی بیانیہ ہے جس قسم کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ باتیں جو آپ کرتے ہیں۔ طاہر مغل صاحب، جی آڈیو ویڈیو کا کہ اگر وہ ویڈیو جو ہے اگر وہ بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کی ہے تو بالکل غلط ہے۔ اگر الیکشن کمیشن کے حوالے سے دیکھ لیں، سینٹ کے الیکشن میں ویڈیو آتی ہیں، آڈیو پہلے بھی آتی رہی ہیں، اب بھی آ رہی ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کسی بھی حکومت نے اس حوالے سے ایکشن لیا ہو، کیونکہ وہ آڈیو ویڈیو ہمیشہ بلیک میلنگ کے لیے ہی استعمال ہوئی ہیں۔ اب جو آڈیو آئی ہے، کیا اس پر حکومت کارروائی کرنے جا رہی ہے، فرنٹنگ کرانے جا رہی ہے، یا یہ بھی صرف کسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں، ہر بات کو آپ اس طرح سے نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ اس کے اوپر جی کون سا کرمنل ایکشن ہوگا، اس کے اوپر کون سا مقدمہ درج ہوگا، ایف آئی آر میں کون سی دفعات ہوں گی۔ دیکھیں، کچھ چیزوں کی سیاسی اور اخلاقی ویلیو بہت زبردست ہوتی ہے۔ آپ کسی کے خلاف کیس بنا دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے جو ہے وہ جو فرق پڑے، اس کی بجائے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کے خلاف ثابت ہو جائے تو سیاستدان کو، جس نے سیاست کرنی ہے، جس نے لوگوں کے پاس جانا ہے، جس نے ووٹ کے لیے ہاتھ پھیلانا ہے، اس کے لیے اس سے زیادہ جو نقصان دہ چیز کوئی نہیں ہوتی۔ ایف آئی آر جو ہے نا وہ کچھ بھی جو ہے وہ نہیں بگاڑتی، مقدمات بھی آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، کچھ کا نہیں ہوتا، یا کچھ عرصہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ ان چیزوں کی ایک بڑی اخلاقی ویلیو ہوتی ہے، ان چیزوں کی ایک بہت سیاسی ویلیو ہوتی ہے۔ یہ جو ہے وہ
آڈیو جو چلی ہے سابقہ خاتون اول کے متعلق، اس کی اخلاقی اور سیاسی ویلیو جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جو ہے یہ کسی طور پہ جو ہے وہ یہ ڈیفینڈ کر پائیں گے اپنے آپ کو. اس سے کسی طور پہ جو ہے یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے خلاصی حاصل کر پائیں گے. اسی طرح سے جو یہ 50 سال والا کیس ہے وہ 2 + 2 = 4 ہے. وہ سارے ڈاکومنٹ سامنے نکلوا رہی ہیں جو انہوں نے وہ خط لہرا کے جعلی جو انہوں نے وہ کیبنٹ سے اپروول لے کے دی تھی اس شہزاد اکبر کو، اور اس نے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ بیان کروائے. یہ توشہ خانہ والا معاملہ جو ہے یہ بالکل یعنی اس سے یہ ایسے جرم ہے، اس سے انکار ہی ممکن نہیں ہے. توشہ خانہ کا جو ہے اس میں جو جرم ہے کہ آپ ملک کو ڈیفیم کریں، ایک سربراہ مملکت کا گیا ہوا گفٹ جو ہے وہ آپ دکانوں پہ بیچیں، وہ آگے جا کے جب دبئی بکے تو ان کو فون کرے دکاندار کہ یہ آپ کی گھڑی بکنے آ گئی، چوری تو نہیں ہو گئی تھی. یہ اس قسم کی ایمبیرسمنٹ آپ ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ کریٹ کریں. اس کا جو جرم ہے، اس کی جو سزا ہے تھوڑی ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے بڑی سزا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی اور اخلاقی طور پہ ہے، اور اس سے انکار نہیں کر سکتے معصوم. یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں نے جو ہے وہ یہ نہیں کیا. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں ساری ان کو صرف آپ اس بات تک محدود نہ کریں کہ جی دفعہ کون سی لگے گی اور جو ہے وہ مقدمہ کون سا درج ہوگا. سر مغل صاحب، رانا صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ تو 1.5-2 مہینے ہو گئے یہ سنتے ہوئے. حکومت کا کام ہے کارروائی کرنا، اپوزیشن تنقید ہے. 50 ارب سب سے پہلے سنا وہ ایک کابینہ کی کمیٹی نہیں جو آپ نے سنا ہے تو کیا آپ نے سر میرا کوشچن پورا ہو جی میرا 50 ارب روپے میں جو مین کردار تھا وہ تو باہر بات ہے، ٹھیک ہے، جس نے آپ کا ہیرون کا بیگ دیا وہ بھی باہر ہے. کیا ان کو اس کے ریڈ وارنٹ آپ نے جاری کیے؟ آپ کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ صرف زبانی ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ کیا کوئی عملی حکومت کا تو کام ہے؟ آپ کے پاس پروف ہے؟ سمپل نیب بھیجیں، ایف آئی اے بھیجیں، 2 جمع تو ہو جائے. نہیں معاملہ یہ ہے کہ جو باتیں یہ میں نے یہ 2 آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس میں جو ہے کوئی آپ جن پہ الزام ہے وہ یہ کہیں کہ یہ غلط ہے، ہم نے ان کو ثابت کیا ہے. اس کی ایک مورل ویلیو ہے، اس کی ایک پولیٹیکل ویلیو ہے. ہاں اس کا ایک کرمنل ایکشن بھی ہے. کرمنل ایکشن جو ہے جو ڈیو کورس آف لا ہے وہ معاملہ چل رہا ہے. وہ اپنے جو ہے وہ ٹائم کے مطابق جو ہے انکوائری کمپلیٹ ہوگی، اس کے بعد مقدمہ درج ہوگا، مقدمے کے بعد جو ہے وہ چلان عدالت میں جائے گا، ریڈ وارنٹ جاری ہوتے ہیں یا گرین وارنٹ جاری ہوتے ہیں، وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے. لیکن یہ جو دونوں باتیں ہوئی ہیں ان سے کوئی بندہ جو ہے وہ انکار کریں، آپ اس کو ویریفائی کر کے آپ کہیں کہ جی یہ تو آپ نے غلط بات کی ہے، ایسا تو ہے ہی نہیں. یہ تو بالکل جو ڈاکومنٹس آپ نے پیش کیے وہ سارے فیک ہیں. یہ گھڑیاں جو ہیں یہ تو پڑی ہیں توشہ خانے میں، آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ وہ لے گئے ہیں، وہ تو وہاں پہ پڑی ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس ایک فیکٹ کو سامنے لانا جس کی ایک پولیٹیکل اور مورل ویلیو ہے ایک ایسے بندے کے خلاف جو خود کو صادق اور امین کہتا ہے، جو عدالتی صادق اور امین بنا ہوا ہے، اس کے عدالتی صادق اور امین کے تشخص کو جو ہے وہ بریک کرنا، اس کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مقدمے اور کسی بھی عدالتی فیصلے اور کسی بھی سزا سے جو ہے یہ بڑی سزا ہے میرے نزدیک. اور میں نے اپنی سیاسی زندگی میں یہ دیکھا بھی ہے کہ کسی بھی سیاستدان کے لیے اس سے بڑی سزا کوئی اور ہے نہیں. آخری سوال ہے یاد سید جیو سے. رانا صاحب بہت شکریہ. رانا صاحب آپ کی زیادہ جو ٹائم ہے وہ عمران خان کے اوپر ہی دے دیتے ہیں، میرے خیال میں اتنی زیادہ تو عمران خان کے اوپر دیا جانا چاہیے نا یار. چلیے رانا صاحب وہ انہوں نے بھی 3.5-4 سال ہمارے اوپر ہی ٹائم لگایا، باقی اور کام انہوں نے بھی کوئی نہیں کیا. میں نے روایت بدلنی بھی چاہیے. جی رانا صاحب یہ فرمائیں کہ جو پی ٹی پی سے مذاکرات ہیں ان کے اوپر کل ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تھی جس میں آپ بھی، یہ کنٹینیو کرے گا جو جس طرح ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں گے اسی طرح، یا اس کے اوپر ہماری جو سپریم اوور سائٹ ہے وہ ہوگی؟ اگر ہوگی تو کس نوعیت کی ہوگی؟ اور اس میں انٹیریئر منسٹری کا رول کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ڈائریکٹلی میٹر انٹرنل سیکیورٹی کا ہے، اس کو وزارت داخلہ ہیڈ کرتی ہے. ایک تو یہ فرماتے ہیں. ساتھ ہی
تھوڑی سی انفارمیشن میں آپ کو بتانا بھی چاہ رہا تھا کہ آپ نے توشہ خانہ کی بات کی. ہمارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں رانا ابرار صاحب جنہوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن لا کے تھرو توشہ خانہ کا جو کیس ہے جو آپ کے سامنے آیا ہے وہ لائے. تو ان کے فیملی کے اوپر مقدمات درج کر دیے گئے راجن پور میں, تو تھوڑا سا اس کے اوپر بھی اگر کائنڈلی نوٹس لے لیں. جی میں پہلے اس بات کو آنسر کر دوں. اگر ان کی فیملی کے اوپر راجن پور میں مقدمات درج کیے گئے ہیں تو یہ مہربانی فرمائیں ان کے متعلق مجھے انفارمیشن دیں, تو ان مقدمات کا جو ہے وہ کیونکہ بے بنیاد ہیں, جھوٹے ہیں, تاکہ ان کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے اور ان کی فیملی کو ریلیف دیا جا سکے. باقی جو بات آپ نے کی ہے, جو کل بات ہوئی ہے, اس میں دو چیزیں جو کل بڑی جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ابھی ایک ہوتا ہے ڈائلاگ, ایک جو ڈائلاگ سے پہلے ایک پری ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی ڈائلاگ کیے جائیں نہ کیے جائیں, اگر کیے جائیں تو کس کس بات کے اوپر کیے جائیں, اگر کرے تو کون کرے, دوسری طرف سے اگر آئے تو کون آئے. میں یہ سمجھا ہوں یا میری یہ جو ہے وہ جو میں نے اسیس کیا ہے کہ ابھی وہ سٹیج ہے, ابھی ان ڈائلاگ میں جو ہے وہ کوئی ایسی بات کہ جس کو یہ کہا جا سکے کہ جی ہم اس بات پہ پہنچ گئے ہیں, ہم نے یہ بات ایگری کی ہے, انہوں نے یہ بات مان لی ہے, ابھی یہ سٹیج نہیں ہے. ابھی تو یہ بات ہے کہ جی ڈائلاگ کیے جائیں نہ کیے جائیں, کس بات پہ کیے جائیں, کس حد تک کیے جائیں. اور اس کے اوپر جو ہے وہ تقریباً جتنی بھی کل پولیٹیکل قیادت اور پارلیمانی لوگ بیٹھے تھے, سبھی نے یہ کہا کہ ڈائلاگ سے تو جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا. پوری دنیا میں جب بھی کوئی وائلنس موومنٹس جو بھی ہوئی ہیں تو بالآخر ان کا خاتمہ جو ہے وہ ٹیبل پہ ہی ہوا ہے, اور ڈائلاگ جو ہے یہ تو ہونا چاہیے. دوسرا, انہوں نے کل عسکری قیادت نے واضح طور پہ کہا کہ ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے, جس کمیٹی میں نہ صرف گورنمنٹ یا انٹیریئر منسٹری بلکہ اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے اگر ہوں تو یہ بہت بہتر ہوگا, تاکہ پولیٹیکل کنسنسس جو ہے, جو پولیٹیکل ول جو ہے وہ ان مذاکرات کے پیچھے ہو. انہوں نے خود کہا کہ یہ ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے, اور وہ کمیٹی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ مانیٹر کرے, اور جو بھی ہم کوئی بات طے کریں گے یا ہم کنسیڈ کریں گے یا دوسری طرف سے کوئی آفر آئے گی تو ہم اس سے پہلے کہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کریں اور فیصلہ کر کے آگے بتائیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا ہے, ہم اس سے پہلے جو ہے یہ پارلیمنٹ میں آئیں گے اور پارلیمنٹ کی اجازت سے جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے یا کسی چیز کو جو ہے وہ ریجیکٹ کریں گے. تو اس لیے یہ جو پروسیس ہے یہ کمپلیٹ جو ہے یہ انڈر دی سپرویژن آف پارلیمنٹ ہو رہا ہے, اور اس میں نہ صرف یہ سیاسی قیادت کا فیصلہ ہے, پارلیمنٹ کا جو ہے وہ پروگیٹو ہے, بلکہ عسکری قیادت جو ہے وہ خود بھی اس بات کو اسی انداز سے آگے بڑھانا چاہتی ہے. جولائی میں تو یہ ریجیکٹ کر دیا پارلیمنٹ نے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, ابھی یہ خود ہی مذاکرات یا نہیں, اس سے پہلے کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوئے. مذاکرات کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی رائے ضرور آتی رہی ہے کہ جی مذاکرات کے شروع ہونے پہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کوئی پوائنٹ آف ویکنس سے جو ہے وہ بات کر رہی ہے, یہ نہ ہو کہ جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر بیچ میں جو ہے وہ اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں جس طرح سے اے پی ایس والا واقعہ ہوا تھا. تو اس قسم کے خدشات کا اظہار کل بھی بعض دوستوں نے کیا, لیکن تمام خدشات کا اظہار کرنے کے بعد پھر کنکلوڈ یہی کیا کہ نہیں مذاکرات جو ہے وہ ہونے چاہیے. تو اس قسم کا اظہار پہلے بھی ہوتا رہا ہے, لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہونے چاہیے. جس طرح آپ نے کہا کہ سیاسی قیادت کو ملا کر کل مبینہ طور پہ یہ کہا گیا کہ 2 بجلی کمانڈروں محمود خان اور مسلم خان کو منسٹری دی گئی ہے, کیا آپ کی حکومت سے پوچھا گیا تھا؟ دوسرا سوال, آپ کے پارٹی کے ہر دل عزیز فیض حمید صاحب کی بریفنگ سے آپ لوگ مطمئن تھے؟ کس سے جی؟ فیض حمید کی بریفنگ. اچھا, دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک تو بریفنگ کا تعلق ہے, ہر دل عزیزی کا تو مجھے نہیں پتہ, یہ آپ کے کامنٹ ہیں, لیکن جہاں تک بریفنگ کا تعلق ہے تو دیٹ واز ویری کمپریہنسو, دیٹ واز ویری انفارمنگ,
اور بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ انہوں نے اچھے طریقے سے انالائز کیا، اور ساتھ اس میں جو ہے وہ ڈی جی آئی ان کا بھی جو ہے وہ بعض پوائنٹس کو انہوں نے اپنے انداز سے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کلیئر کیا۔ آرمی چیف صاحب نے بھی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ مدد کی۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو میں نہیں، سارے جہاں پہ وہاں پہ جتنے بھی پارٹیسپینٹ تھے وہ سبھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مطمئن تھے، اور انہوں نے اس بریفنگ میں انفارمیشن دی ہیں۔ انہوں نے اپنی اوپینین کا کوئی اظہار نہیں کیا کہ آپ یہ کریں یا یہ کریں۔ انہوں نے یہ کہا، یہ ضرور کہا کہ یہ ہو تو اس کے یہ رزلٹس ہیں، یہ ہو تو اس کے یہ رزلٹس ہیں۔ منسٹری جو دی گئی ہے جی ایمنسٹری کے متعلق جو آپ نے بات کی، یہ کویشچن کل ہوا تھا، ایک پارٹیسپینٹ نے کویشچن کیا تھا، تو اس کے متعلق جو عسکری قیادت کی طرف سے جواب دیا گیا کہ یہ خبر درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بندے جو ہیں وہ ہماری کسٹڈی میں ہیں۔ تھینک یو جی، تھینک یو جی۔